اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، اس زمین پر اتارے گئے، تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ جب جودی پہاڑ سے لگا تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور دریائے قلزم کو پار کیا تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے جب انہیں باہر نکالا تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تھی۔ اور یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی۔ قیامت بھی 10 محرم الحرام جمعہ کے دن آئے گی، یعنی جب یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، قیامت آئے گی تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام جمعہ کے دن ہوگی۔ تو 10 محرم الحرام ایک تاریخی دن ہے۔ اتفاق کہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت اسی تاریخ کو میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے اور بڑی ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی وہ بھی نواسۂ رسول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہونے کی وجہ سے داماد رسول، یہ سب شہید ہوئے۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، 28 صفر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھو گے تو ہمارے شیعہ بھائی جتنے لوگوں کو امام مانتے ہیں مسلک کے اعتبار سے، وہ سب شہید ہوئے، اور ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام ہوگا وہ شہید ہوگا، جو امام ہوگا وہ شہید ہوگا۔ شہادت کے علاوہ بستر کی موت ان کو نہیں ملے گی۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی، اسی لیے ان پر یہ الزام بھی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، کہ اپنے ائمہ کو انہوں نے شہید بھی کیا اور شہید بھی کروایا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والے مشرک اور کافر نہیں تھے،
ان کو بھی زہر دینے والے مسلمان، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے مشرک اور کافر لوگ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اور میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو شہید کرنے والے بھی سب مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ حضور کے نواسے کو شہید کیا۔ مشرکو کافر اگر یہ کام کرتا تو الگ بات تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ واقعہ پیش آیا اور بہت ہی دردناک واقعہ، بہت ہی دردناک واقعہ۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور خانوادہ اہل بیت کی میدان کربلا کی شہادت یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ شہید مرتے نہیں ہیں، شہید مرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے جس کا احساس ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن شہید کے علاوہ جو لوگ مرتے ہیں وہ مر گئے، جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ جاوید ہوتے۔ میدان کربلا میں یزید کہو، یزید کے ہم نوا کہو، یزید کے لشکری کہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کی بات مان کر ہتھیار ڈال کر ان کے سپرد ہو جاتے وہ ایک الگ بات تھی، اچھا یا برا ایک دوسرا موضوع ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں اور خانوادہ اہل بیت کی میدان کربلا میں شہادت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے شاہراہ حیات ہے، ہمت، جرت، بہادری کا پیغام ہے۔ موت تو برحق ہے، موت تو برحق ہے، کون نہیں مرے گا؟ سب کو مرنا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایسے سپاہی ہیں کہ ان کا کسی جنگ میں شریک ہونا فتح کی علامت سمجھا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خالد ابن ولید نے جتنی فوجوں کی قیادت کی، سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی، اور ان کے لشکر کا اور مخالفین کے لشکر کا کوئی تقابل نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کافروں کی تعداد ان سے 10-20 گنا زیادہ، لیکن فتح خالد ابن ولید کی ہوتی۔ مسلمانوں کی فوج کو اللہ فتح یاب فرماتا تھا۔ سامنے والے لشکر کو صرف یہ معلوم ہو جانا کہ سامنے لشکر میں خالد ابن ولید ہے، وہ آدھی جنگ ہار جاتے تھے۔ اللہ نے ایسا روب دیا تھا، ایسا دبدبا دیا تھا، جس کی وجہ سے خالد ابن ولید کی کسی جنگ میں شرکت ہی مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر تھے، انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ، سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی حفاظت، دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا شہادت ہے۔ لیکن اس کام کو کرنے میں آدمی شہید ہو جائے گا ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے جسم کا ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے جس پر تیر یا تلوار یا نیزے کے زخم نہ ہو۔ لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی مجھے میدان جہاد میں موت نہیں آئی۔ خالد ابن ولید کے متعلق آتا ہے کہ سامنے والے لشکر میں
اکیلے گھس جاتے تھے، اس طرف نکل جاتے تھے، اور اس طرف سے گھستے تھے تو اس طرف چلے آتے تھے، لیکن میدان جہاد میں شہادت نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ میدان جہاد میں موت آتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، سب مریں گے ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خالد ابن ولید ایک بوڑھی عورت کی طرح بستر پر نہیں مرتا۔ شہادت کی تلاش میں کون سا معرکہ ہے جس میں میں شریک نہیں ہوا؟ میری تمنا تھی اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، لیکن نہیں ملی، اور آج بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس بات کو حق سمجھتے تھے اس کے لیے جان دینا قبول کیا، سر جھکانا قبول نہیں کیا، اور یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ گھبرا کر کے، حالات سے دب کر کے کبھی صلح نہیں کرنا۔ حق پر ہو تو حق پر رہنا، اور اپنے حق کی حفاظت کے لیے لڑنا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال اور خاندان کو قربان کر دینا، لیکن کبھی حق کے خلاف مت جانا۔ ہر ایک کو ہمت کا پیغام ملا، جرأت کا پیغام ملا، حوصلے کا پیغام ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بے سہاروں کا سہارا ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، یا ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، جیسے آج کے حالات میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہی حالت ہے، پوری دنیا کے مسلمان۔ غزہ کو آپ دیکھ لو، 2 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، 60,000 سے زیادہ ایمان والوں کو شہید کر دیا گیا، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں۔ جوان کی بات تو الگ ہے، جبکہ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ میدان جہاد تو جانے دو، میدان جہاد میں بھی جنگ ہو رہی ہوگی تو بچوں کو شہید نہیں کیا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، اور راہبوں کو، یعنی ان کی عبادت گاہوں کو، عبادت کے نظام کو سنبھالنے والے جو لوگ ہوں گے، جیسے اپنی مسجد میں امام ہوتا ہے، ان کے یہاں راہب ہوتا ہے، ان کے صومعہ میں اور لوگ ہوتے ہیں، ان کو شہید نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں مارا جائے گا۔ ہمارے اسلام کا یہ پیغام ہے کہ میدان جہاد میں بھی بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا۔ لیکن آج یہودی غاصبین غزہ میں کیا کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، لیکن کوئی مسلمانوں کی حمایت میں بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں جیسے مسلمان ہونا جرم ہے، اگر ہم پر ظلم ہوگا سب تماشائی بنے رہیں گے، سب تماشائی بنے رہیں گے، کوئی مدد کے لیے آئے گا نہیں۔ آج کے حالات مسلمانوں کے ایسے ہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی ہمت نہیں ہارنا، کبھی بے حوصلہ مت ہونا، ہمیشہ جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ظلم کا اور باطل کا مقابلہ کرتے رہنا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس راستے میں جان کام آ جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور سامنے کا لشکر یا فوج جو چاہتے اس کو قبول کر لیتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آج ان کا نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتا، ان کی تاریخ بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتی۔ آج آپ کسی سے پوچھو
ان کے 12 امام ہیں. پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ بھی شہید ہوئے. 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوئی. کچھ سنائی دیتا ہے آپ کو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے امام ہیں. 28 صفر کو ان کی شہادت ہوئی. کبھی آپ نام سنتے ہیں؟ ان کی شہادت کے بیانات ہوتے نہیں ہوتے. اگر کربلا کا معرکہ نہیں ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح لوگ بھول جاتے. آج اگر کسی سے پوچھو کہ حضرت علی کی وفات یا حضرت علی کی شہادت کس دن ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس سن میں ہوئی، لوگ نہیں بتائیں گے. حضرت حسن کے متعلق آپ پوچھ لیجئے کہ کس دن، کس مہینے میں، کس سن میں ان کی شہادت ہوئی، نہیں بتا پائی. 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا کی ہے اس دن کو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عظیم الشان شہادت ہے اور بہت عجیب و غریب شہادت ہے. لیکن 10 محرم الحرام کو اللہ نے پہلے سے عظمت اور شرافت عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو قرب و جوار میں یہودیوں کے قبائل تھے. بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، اور وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم قبطی لوگوں سے نجات عطا کی. بنی اسرائیل پہ روزہ فرض تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو. اور بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا خدا کی قسم ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی اتباع و پیروی کا تم سے زیادہ حق رکھتے. حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو. 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے یا 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھے، 2 دن کا روزہ رکھے. وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. اور یہ بھی فرمایا اہل کتاب کی مشابہت اختیار مت کرو. لیکن ظاہر بات ہے روزہ، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب روزہ، اس نیک عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا. اور اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 1 روزہ رکھیں گے تو انہی کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے ہم 2 روزہ رکھیں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ پہلے اس امت پر فرض تھا. امت محمدیہ پر بھی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزوں کی طرح پابندی کے ساتھ ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ روزہ فرض تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا اور پورے رمضان المبارک کا روزہ فرض کر کے عطا کیا تو اب اس روزے کی فرضیت باقی نہیں رہی، لیکن اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے.
اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے کہ اگر کوئی عاشورہ محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دے. اور صغیرہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور کبیرہ گناہوں میں بھی اگر حقوق العباد شامل ہو تو توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس وقت معاف ہوگا جب آپ حقدار کو اس کا حق دے دیں گے. جیسے کسی نے وراثت میں بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیا، ہڑپ کر لیا، کبیرہ گناہ ہے. آدمی زندگی بھر توبہ کرتا رہے گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کی معافی کے لیے شرط ہے کہ وہ حقداروں کا ان کا حق دے، بھائی بہنوں کو ان کا حصہ دے، اس کے بعد توبہ کرے، تب جا کر کبیرہ گناہ معاف ہوگا. تو 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. آدمی روزہ رکھے، اخلاص الالہیت کے ساتھ رکھے، پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. سچی پکی توبہ کر لے، حقداروں کا حق ادا کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، حاجی باہر کے کسی شہر سے فون تھا کہ میرے ایک عورت سے 10 سال سے ناجائز تعلقات، اب میں بڑی الجھن اور پریشانی میں ہوں کہ اب میں اس سے نجات چاہتا ہوں لیکن پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے. اس سے میں نے کہا تم کو 10 سال کے بعد اب اس بات کا احساس ہوا، ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا کہ تم کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ یہ غلط ہے اور اس سے پیچھا چھوڑا لینا چاہیے؟ بولے وہ میرے گھر آ گئی تھی. اب آپ سوچو، اس کے گھر نہیں آتی تو میں نے کہا تم شادی شدہ ہو؟ بولے ہاں. بولو بیوی کے 7 بچے ہیں؟ بولے 4 بچے. گھر آ گئی تب اس پر مصیبت آ گئی، سب کو معلوم ہو گیا. اب یہ آدمی پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے. ایسے بھی 10 سال بہت لمبا زمانہ ہو گیا. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کسی بھی پرائی عورت سے اس کا تعلق ہو وہ کچھ ہی دن اچھا لگتا ہے، اس کے بعد نہیں. اگر دل میں ایمان ہے تو دل ملامت کرتا رہتا ہے، دل ملامت کرتا رہتا ہے اور آدمی کا جی بھر جاتا، اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار کیسے پیچھا چھوٹے. مجھے جو اس کو سمجھانا تھا، بتانا تھا، وہ تو میں نے بتایا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ آدمی کو بے چین رکھتا ہے. نہ اسے دن میں چین اور آتا ہے نہ رات میں چین آتا ہے، اسے یاد ہو نہ ہو. اگر گناہ یاد آ جائے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر گناہ یاد نہ بھی آئے تو آدمی بے چین رہتا ہے. گناہ آدمی کو چین سے رہنے نہیں دیتا. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ہم سب انسان ہیں، ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، گنہگار ہو. وخیر الخطائین التوابون، لیکن تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے کوئی خطا کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. اور بہت آسان، توبہ بہت آسان. آدمی گناہ چھوڑ دے، شرمندہ اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، یہ توبہ ہے. اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سچے دل سے آدمی توبہ کرے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اس سے آسان اور کیا راستہ ہو.
آدمی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزار کر کے بتایا کہ زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، پھر بھی مجھ سے نادانی، کوتاہی، گناہ، خطا ہو گئی۔ آدمی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرے۔ کیسے؟ کہ گناہ چھوڑ دے، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے رو دھو کر کے معافی مانگ لے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور اس عمل میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5-10 منٹ۔ زندگی بھر کے گناہ 10 منٹ میں اللہ معاف کر دے۔ روزانہ یہ عمل کرنا چاہیے، روزانہ۔ جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہو جاتے ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، سارے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ کے سامنے اظہار کریں، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ آپ اس حال میں سوئیں گے کہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہوگی تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں۔ روزانہ یہ عمل کرنا چاہیے، 10 منٹ لگتا ہے۔ آپ استنجا کریں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سو جائیں۔ روزانہ کا حساب کتاب برابر، اور شاید ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے، توبہ کر کے سوتے ہوں گے، تو آپ سوچو گناہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ میدان محشر میں جائیں گے، گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے، اور بغیر حساب و کتاب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حساب و کتاب تو ان کا ہوگا جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں، جن کے پاس گناہ بھی ہیں، اور جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ان کا کیا حساب و کتاب؟ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور فرشتے اس گناہ کو لکھنے لگتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو بولتا ہے ابھی لکھ مت، رک۔ اور وہ فرشتہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ لکھے جانے سے پہلے توبہ کر لے۔ اور نیکی کے تعلق سے اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ بندے نے ارادہ کر لیا کہ آج جامع مسجد میں جو بات میں نے سنی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے وضو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبہ، استغفار، معافی، اور اس کے بعد سونا، ابھی نیت کر لی، فرشتہ لکھ لے گا۔ یعنی نیکی کی نیت کر لینے پر فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اگر رات میں آپ نہیں بھی کر سکے تو بھی آپ کی نیکی لکھی گئی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لی ہو کہ ہاں آج رات سے میں ایسا کروں گا۔ کیے کیا نیت؟ نیت کی کہ نہیں کی؟ سونے سے پہلے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ فرشتوں نے ایک نیکی لکھ لی۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ امیر ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کا مامور ہے۔ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ لکھنے پر آتا ہے تو وہ امیر اس کو روکتا ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ روکتا ہے کہ رک، ابھی لکھ مت، توبہ کر لے گا۔ اور لکھے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا بھی نہیں جاتا۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرنا چاہیے۔ کوئی گناہ ہو گیا، ہمیں احساس ہو گیا، فوراً اس کے بعد کوئی نیکی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے، کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، تیسرا کلمہ پڑھ لے، چوتھا کلمہ پڑھ لے، یہ بھی نیکی ہے۔ کچھ صدقہ و خیرات کر لے، توبہ و استغفار کر لے، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے، یہ سب نیکی ہے۔ فرمایا کہ یہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی۔ آج 8 محرم الحرام ہے، کل سنیچر 9 محرم الحرام، اتوار 10 محرم الحرام۔ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔